ان کو ساز و سامان دیا اور ان کے باپ دادوں کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، وہ بوڑھے ہو گئے، طویل العمر ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے۔ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی نقل و حرکت اور موومنٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کرسی میں یا ایک کمرے میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو ساری دنیا میں اینی ٹائم کہیں بھی جا سکتا تھا، وہ جو ہے اس کے لیے ایک لحاظ سے، یہاں تک کہ وہ قبر سے پہلے والی سٹیج جو ہے وہ بھی ایک بہت لمیٹڈ سی جگہ ہوتی ہے زمین کی، جو وہ یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ یوز کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوری سویلائزیشن کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی، کسی ایک دین یا مذہب کے لیے بھی یہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل فینومینن ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے اور پھلتی پھولتی ہیں چیزیں اور بڑی ہوتی ہیں، ایک انسان ہے یا پوری فیملی ہے یا پوری سویلائزیشن ہے، اور پھر اس کے اوپر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس زمین کی تقدیر ایسی ہے، اس زمین نے قیامت کی طرف ایسے ہی بڑھنا ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری آنی ہے اور دوسری کے بعد تیسری آنی ہے، اور اس طرح اس نے چلتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کا ٹائم آ جائے۔ تو ہر قوم کے اوپر جو ہے اس طرح پھر زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ آج کل اپنے ملک میں آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر بہت زیادہ پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ایک ایسا زمانہ تھا جب وہ اس کے انداتا تھے، وہ اس کے مالک تھے، اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ 1971 میں بھی ہوا ہے۔ ہم بہت اتنا بڑا ملک تھے جو انڈیا کے دونوں سائڈوں پہ پاکستان تھا، کتنی خوفناک، میں انڈیا بیچارہ پتہ نہیں سوتا کیسے ہوگا 47 سے 71 تک، مطلب انڈیا بیچارہ روزانہ خودکشی کرتا ہوگا، دونوں دائیں بائیں اس کے پاکستان تھا۔ اور پھر وہی کہ ہم نے تمہیں فائدے دیے، تم پھیلے پھولے بڑے ہو گئے، لیکن پھر ہم نے زمین تم پہ تنگ کر دی، وہ دھڑ ہم سے الگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس آیت کی بہت اس طرح کی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ افہم الغالبون، سوال اس میں یہ ہے کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی یہ مخلوقیں جن پہ ایک خاص ٹائم کے بعد دنیا تنگ ہو جاتی ہے، جن کو دنیا میں نقل و حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، یہ ہم پہ غالب آئیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل انما انذرکم بالوحی، فرما دیجئے، آپ کہہ دیں اس کے سوا نہیں ہے کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے ہیں وہ بہرے کوئی بھی پکار، اذا ما ينذرون، جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور جب انہیں چھوئے گی، نفحۃ من العذاب، نفحہ ایک لہر، ایک لپٹ اس عذاب کی، رب کا، تیرے رب کا، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری بدبختی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب کوئی چھوٹی سی مصیبت کسی کو پڑتی ہے، میں یہاں پشاور ادھر ایک کویت ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، تو ایک دن ہاسپٹل کے فون پہ، اور بہت مشکل تھا کویت ہاسپٹل کا، کسی بھی ہاسپٹل کا فون نہیں ملتا، فون میرے وارڈ کے فون پہ آیا کہ ڈاکٹر افشاں کے لیے کال ہے امریکہ سے۔ میں نے کہا کویت ہاسپٹل میں امریکہ سے کال آئی ہے؟ جا کے میں نے فون اٹھایا، کوئی میرا کلاس فیلو تھا۔ کیا حال ہے افشاں؟ میں حیران ہے تم نے مجھے ڈھونڈ کیسے لیا؟ کہتے ہیں تمہاری سی وی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ تم اس ہاسپٹل میں، اس میڈیکل کالج میں ہو، اور میں نے پھر اس کا نمبر دیکھا اور پھر میں نے اس سے پیڈیاٹرک وارڈ مانگا، اس نے مجھے پتہ نہیں کتنے دن کی محنت کے بعد ڈھونڈا تھا۔ ہاں، میں نے کہا بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، کیا آپ کیسے ہیں، بیگم کیسی ہیں؟ بیگم بھی ہماری کلاس فیلو تھی، بچے کیسے ہیں؟ اچھا افشاں میں نے اس لیے فون کیا ہے نا کہ میں نے تمہیں سوری کہنا تھا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، کہیں کوئی کالج کی لڑائی تھی کہ کیا تھا، اور کہتا ہے میں نے بس فیصلہ کیا ہے کہ اب میں توبہ کروں۔ تو اصل میں کوئی ان کی گھر کا کوئی مسئلہ تھا، میرے خیال میں ان کے والد بیمار تھے یا والدہ بیمار تھی، اور یہ ان کے ساتھ اکیلا تھا پاکستان میں، اور اس ٹائم میں شاید اس نے بیٹھ کے سوچا ہے، واقعی بہت خوش قسمت انسان تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کیا تو میں اس سے معافی مانگوں۔ اور پھر اس نے مجھے میں نے حیران، میں نے کہا یار مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے، ہم تو گریجویشن میں ملے تھے بڑی اچھی طرح، اس کے بعد تو مجھے آپ کی شکل بھی نہیں یاد۔ نہیں بس تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا اچھا جی معاف ہو گئے آپ۔ تو لیکن بہت ابھی تک مجھے وہ واقعہ یاد ہے
کہ جب ان کو ہم چھوٹی سی ایک لہر اس عذاب کی تکلیف ہوئی تھی اس آدمی کو کسی چیز سے، کوئی امی ابو میں سے کوئی بیمار تھا اور اس نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے غلطیوں کی یا اس کی معافی مانگنی چاہیے، تلافی کرنی چاہیے، اور اس نے اس پہ ایکٹ بھی کیا واقعی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو خوش قسمت وہ ہیں جو اس دنیا میں اور اس زندگی میں یہ ریئلائز کر لیں بغیر اس عذاب کی لپٹ کے. ٹھیک ہے نا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم وضع کریں گے، ہم بنائیں گے وہ ترازو انصاف والا، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر ہو مثقال وزن، حبہ ایک دانہ، من خردل رائی کا. اب رائی کا دانہ آپ امیجن کریں، آتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے. یہ عمل کی تمثیل ہے، رائی کے دانے کے برابر. اور میں نے کہیں پھر امی سے پوچھ کے رائی دیکھی بھی تھی، وائٹ کلر کا ایک گول دانہ ہوتا ہے. وائٹ ہوتا ہے، اچھا براؤن کلر کا ہوتا ہے. میں نے کہیں رائی مسٹرڈ کا دانہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو دیکھا ہوا ہے. ہاں تو اس کے بعد رائی میں کچھ کھٹی سی چیز نہیں ہوتی امی، کھٹا سا ہوتا ہے. ہاں وہ والی چیز. ٹھیک ہے جی. تو وہ بالکل یعنی کہ 2 نقطوں کے برابر ہوتی ہے میرے خیال میں، مطلب بہت ہی چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے. تو اگر کسی عمل کا وزن، یعنی کہ بغیر وزن کے کوئی عمل ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ہم جو کر رہے ہیں، جو ہمارا ایکسپریشن ہے، کچھ بھی وہ بے وزن نہیں ہے. وہ وہاں میزان میں چلتا جا رہا ہے، وہ اس میں بھرتا جا رہا ہے، پازیٹیو بھی بھرتا جا رہا ہے اور نیگیٹو بھی بھرتا جا رہا ہے. ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے اس دیکھنے سے کچھ سوچ رہا ہے، وہ بھی ایک عمل ہے. ہم کسی سے بول رہے ہیں اور وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، ہماری جو بھی نیت ہے، وہ جو اس وقت فیل کر رہا ہے، وہ ہمارا عمل ہے، اور وہ وہاں جا رہا ہے اور وہ وہاں بھر رہا ہے. تو اتنا سا بھی عمل ہے، وہ ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. شروع میں یہی تھا نا کہ وہ اپنے حساب سے غافل ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا مائنیوٹ حساب ہے جس سے تم لوگ غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس ہدایت سے تم لوگ اعراض کر رہے ہو اور اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہو. اس اسٹوپڈ قسم کے کھیل تماشوں میں بزی ہو کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم چشم پوشی کر لو گے اور تم ہماری ہدایت کو نہیں دیکھو گے اور تم اس علم کو نہیں حاصل کرو گے، تو کیا تم اس حساب سے بچ جاؤ گے؟ اور حساب میں کامیاب ہونے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ علم حاصل کر لو، یہ سیکھ لو. اسی سے تم اعراض کرتے ہو، اور پھر آخر میں جب حساب آتا ہے تو کہتے ہو کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان، ایک فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کا فرق. قرآن کا نام بھی فرقان ہے، قرآن کا اپنا نام بھی ایک فرقان ہے. وَضِيَاءَ، اور روشنی. ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء کس چیز کو کہتے ہیں اور نور کس چیز کو کہتے ہیں؟ نور کس چیز؟ نور بھی روشنی ہے. ضیاء جو ہے نا، یہ اپنی ہے، یہ ذاتی ہے. نور جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونا. ہاں تو ضیاء وہ روشنی، وذکر للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ، اور وہ قیامت کے دن سے مشفقون، خوف کھاتے ہیں، وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ اس کے مطابق، یعنی کہ مشفقون جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ لفظ جو ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ ہر کام اس ڈر کے مطابق کرتے ہیں، ہر عمل یہ اس ڈر کے مطابق کرتے ہیں. صرف ڈرتے نہیں ہیں کہ بیٹھ کے رو رو کے اللہ قیامت آنے والی ہے، نہیں، ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو دیکھیں جہاں سے قرآن شروع ہوا تھا کہ ہدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو ایمان بالغیب اور آخرت پر جو یقین تھا یہ دو چیزیں تھیں جن کے اندر باقی چیزیں بند تھیں. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وہ فرقان اور روشنی دی تھی جو متقین کے لیے نصیحت تھی. متقین کون تھے؟ یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون وہذا ذکر مبارک. اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے. افانتم کیا پس تم لہو منکرون اس کے منکر ہو، اس کا انکار کرنے والے ہو. یعنی اس قرآن کی برکتیں جو ہیں وہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس میں نہیں پڑھا جاتا ان گھروں کو دیکھیں. یا جو خود قرآن کو سیکھتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں سیکھتے، مثلا آپ لوگ ہیں یا آپ کے اور ایسے بہن بھائی یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں جو نہیں سیکھتے. ایک تو وہ ہے جو نہیں سیکھتے لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو اس برکت کا احساس ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو نہیں سیکھتے اور آپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے. ان میں فرق آپ دیکھیں. ان کی قناعت کا لیول، یہ نہیں کہ میں آپ کی اپنی کوئی تعریف کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو ایک انالیسس بتا رہی ہوں، آپ کر کے دیکھیں. ان کی قناعت کا لیول، ان کی اطاعت کا لیول، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات کا لیول، ان کے اپنے گھر کا ماحول، وہ تو ایک ذات ہے. ایک ہے ایسی ان کے ارد گرد کی ایک فضا جو ہوتی ہے. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، لیکن جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ایک ہنگامہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس سلام کر کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان کے راستے میں نہ آ جائیں، بری طرح کچھ لے جائیں گے. ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ برے لوگ نہیں ہوتے، ان کی ذات میں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور وہ جلد بازی جو ہے اسے صرف اللہ کی طرف سے ہدایت جو آئی ہے اس کا علم اسے کنٹرول کر سکتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس وہ علم ہوتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتا ان میں بہت کلیئر فرق ہوتا ہے. ہر چیز ان کے ارد گرد برکت ہوتی ہے، وہ آسانیاں دیتے ہیں لوگوں کو، ان کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. لوگ چاہے وہ نہ، یہ نہیں کہ ان کو بیٹھ کے درس دیں اور ان کو پڑھائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کچھ کہیں، وہ بس ویسے ہی فیض دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آسانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں. ہاں ان کی ذات ایسی ہو، یہ وہ برکت ہے جس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے جو بابرکت ہے، ہم نے اسے نازل کیا، کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو ایک ہدایت دی، رشد دیا ہم نے اس کو، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کے جاننے والے تھے. ہم یعنی اس کو جاننے والے تھے. اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، یہ کیا تمثیلیں ہیں، التی یہ جو انتم لہا عاکفون ان پر جمے ہوئے بیٹھے ہو. تمثیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیں اصل میں وہ کیا چیزیں تھیں؟ بت تھے نا، بت تھے، آئیڈلز تھے. تو قرآن میں بتوں کے لیے اور کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ اصنام، پتھر کے بت جو ہوتے ہیں نا اسے صنم کہتے ہیں. یہاں پہ تماثیل آیا ہے اور اس کی روٹ جو ہے وہ مثال ہے، مسئلہ. تو تماثیل کا لفظ کیوں آیا ہے؟ وہ اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماثیل، یہ کیا شکلیں ہیں جن کے لیے مورتیں. اصل میں تو یہ مسئلہ سے نکلا ہے. جیسے میں کہوں کہ اس کی مثال ایسے ہے، یعنی یہ جو شکل میں دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے، یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر تماثیل جو ہیں یہ جامد تصویروں کو کہتے ہیں. جامد تصویریں ہیں یا یہ زندہ جیسی تصویریں ہیں. یعنی تماثیل ایک لحاظ سے یہ ہر وہ چیز ہے جو انسان
یہاں پہ جس کانٹیکس میں استعمال ہوئی ہے کہ تماثیل وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے معبود سے بے پرواہ کر دیں. ہاں ایگزیکٹلی. آپ سوچیں، ہاں ہمارے گھر میں کتنی زیادہ تماثیل ہیں، ہمارے بیگز میں کتنی بڑی بڑی تماثیل ہیں. اور لفظ بھی آئے عاکفون، تم ان پر جمے بیٹھے ہو، سب کو چھوڑ کے ان کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو. ہائے میرے ڈرامے کا ٹائم ہو گیا ہے. کہانی گھر گھر کی، پتہ نہیں کہانی غر غر کی ہے جی. چھوٹی چھوٹی بچیاں میڈز بھی نا ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے باجی کچھ کہہ نہ دے، ڈرامے کا ٹائم ہو گیا ہے. پھر بھاگتی ہیں کسی دوسرے وہ جمے ہوئے بیٹھے تھے اس کے لیے. تو یہ تماثیل کا لفظ جو ہے یہ بتوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. آج کل کے زمانے میں بھی یہ منطبق ہوتا ہے کہ کوئی تصویر ایسی جس کا کوئی مقصد نہ ہو لیکن یہ انسان کو اس کے مقصد سے یا اس کے الہ سے بے پرواہ کر دے. قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے پائے ہیں اپنے باپ دادوں کو، لہا عابدین، ان کی پوجا کرتے ہوئے. قالا، اس نے کہا، لقد کنتم، تحقیق تم تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادے، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں ہیں. اب یہ تو حضرت ابراہیم ہیں جو حنیف ہیں، جو ہر بات بالکل سٹریٹ کرنے والے ہیں اور بہت ینگ ہیں یہاں پہ، اور یہ اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں مجھے بالکل فضول پاگل لگتے ہیں، آپ کے باپ دادے بھی بالکل فضول تھے، وہ سب غلط کام کرتے تھے. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ایک کھیلنے والے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے آر یو سیریس، جیسے ہم انگلش میں کسی کو کہیں آر یو سیریس، آر یو کیڈنگ، کہ آپ ان ہمارے الہوں کو کہہ رہے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو بھی بے وقوف کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے. قالا، حضرت ابراہیم نے کہا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب جو ہے وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، فطرہن، اس نے پیدا کیا انہیں، وانا علی ذالکم، اور میں اس بات پر من الشاہدین، اس پر گواہ ہوں. یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ یہاں پہ کیا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے انہوں نے یہ کہا. وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن، البتہ میں ضرور ایک چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے یہاں سے. اب انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اس کی دھمکی بھی ان کو دی کہ اچھا یہ تمہارے الہ ہیں، تو جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا تو میں تمہیں بتاؤں گا، میں ایک چال چلوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا. یعنی تمہارے یہ الہ تو مجھ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ انہوں نے کہا. فجعلہم جزازا، پس انہوں نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، سوائے ایک بڑے کے ان میں سے، لعلہم، تاکہ وہ الیہ یرجعون، اس کی طرف رجوع کریں. جب یہ چلے گئے ہوں گے اپنے مندر سے تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، چورا چورا کر دیا، اور ایک بڑا بت جو تھا یا جس ڈنڈے سے یا جس چیز سے وہ اسے توڑ رہے تھے وہ اس کے اوپر رکھ دیا انہوں نے اور اسے چھوڑ دیا. قالو، وہ کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے. قالو، انہوں نے کہا، سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جوان، یذکرہم، جو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی اب یہ آپس میں انہوں نے جب مندر میں آ کے دیکھا کہ وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. تو جنہوں نے حضرت ابراہیم کی وہ باتیں سنی ہوئی تھیں کہ یہ تم تو بڑے بے وقوف ہو، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے کہ اس نے یہ کیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، فاتو بہ، تم لے آؤ اسے، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اسے دیکھیں. یعنی اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے حق بات کرنے کا جو ہے، اب یہ اکیلے ہیں اور وہ پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو لے آؤ، یعنی ایک بدنامی،
اور قوم کو فیس کرنا اور لوگوں کے الزامات کو برداشت کرنا یہ حق کے راستے کے حصے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حق کا راستہ ہرگز کوئی آسان راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قالوا انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال اس نے کہا بل فعلہ، بلکہ یہ تو اس نے کیا ہے، کبیرہم ان کا بڑا جو ہے، ھذا یہ. اب حضرت ابراہیم اتنا خوبصورت ڈائلاگ ہے یہ، اور انسان یعنی دل میں آپ سوچیں کہ وہ واقعی انہوں نے یہی کہا ہوگا. ان کی جو نیچر ہے، جو قرآن سے ہمیں پتا ہے جس طرح کے وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ، اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے مجھے نہیں پتا، آپ مجھے کر کے دکھائیں. تو حضرت ابراہیم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس نے کیا، یہ بڑا جو ہے یہاں پہ ھذا یہ والا، فاسألوہم ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں، اگر تمہارے الہ بولتے ہیں اور تم ان سے اتنی دعائیں مانگتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، بولتے تو یہ ہوں گے، تمہیں جواب دیتے ہوں گے کہ تم بہت اچھے ہو، ہم نے قبول کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے پوچھ لو یہ بڑے والے جو ہیں. فرجعوا پس وہ لوٹ گئے، الی انفسہم اپنے آپ میں. اب یہ جو ہے نا یہ ہے سیلف ریفلیکشن. انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ وہ ہے کہ ان اندر کی آنکھ کھل جانا، کہ وہ لوٹ گئے اپنے دلوں میں، وہ سوچنے لگے. فقالوا پس انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. اب ایسی بات حضرت ابراہیم نے کی ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بت کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑے ہیں، تو کہیں گے تمہارا بت تو بہت ہی گندا ہے، اس نے باقی سارے اللہ مار دیے ہیں. اور اگر وہ یہ کہیں کہ بت تو یہ نہیں کر سکتا، یہ تم نے کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ تو پھر تو میں تمہارا الہ ہوں، میں نے سب کو مار دیا ہے. ایسی ایک زبردست کیچ انہوں نے دیا اس قوم کو. تو یہ کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر وہ جھک گئے اپنے سروں پر، یعنی شرمندہ ہو کے انہوں نے اپنی گردنیں ڈال دی، انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. لقد علمت تو خوب جانتا ہے، ما ہؤلاء جو کچھ یہ بولتے ہیں، ینطقون یعنی کہ حضرت ابراہیم کو کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے تو نہیں، تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پتھر کیا بولیں گے. قال اس نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، شیئا کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہاں پہ سوچیں کہ وہاں تو پتھر کے بت ہیں، اور یہ لوگ پتھروں کی عبادت جو ہے اپنے نفس کے غلبے کے نیچے کر رہے ہیں نا. نفس ان کو کہتا تھا کہ یہ الہ ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ اچھے ہیں، اس کے اوپر مجاور اس کا اپنا باپ مجاور تھا، بت بناتا تھا آزد. تو یعنی بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور نفس کا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ یہ الہ ہے، یہ تمہارا کام کریں گے، ان کی بات مانو. تو وہ نفس جو ہے ہم اپنے نفس کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں نا. ہمارے پاس بھی تماثیل ہیں، ہمارے پاس بھی بت ہیں، اور ہم بھی ان پہ جمے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے. تو حضرت ابراہیم ان سے ایک ہی سوال، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر یہ الہ ہے تو اس نے ہی کیا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ جس نفس کا ہم کہاں مانتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، اس نے تو ہمارے ساتھ مر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہ دے اور کوئی نقصان نہ دے. اف لکم تف ہے تم پر، یہ انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا. ٹھیک ہے، تف ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ اور جس کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ انسانی عقل میں آ جائے، ان کو یہ سنانا چاہیے کہ اللہ کی ذات کی پہچان کی ابتدا جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے. عقل نہیں استعمال کریں گے تو اصل تک کیسے پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی. حضرت ابراہیم نے سمپلی ان کی عقل کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. سمپلی کامن سینس سے انہوں نے ان لوگوں کے اندر، ان کے دلوں میں ایک اپروچ کی تھی. کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟
قالو انہوں نے کہا حرقوہ اسے جلا دو، وانصروا اور تم مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا ہم نے حکم دیا یا نارو کونی بردن اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آیت نمبر 69۔ یا نارو کونی بردن، یہ اللہ کا وہ حکم ہے۔ قرآن میں یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے کہ فزیکل فینومینا جہاں پہ چینج ہوئے ہیں، جیسے ایون ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ منو سلوا برس رہا ہے، یا پتھر شک ہو کے اس میں سے پانی نکل رہا ہے، یا دریا سمندر میں سے راستہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ فزیکل فینومینا ہے، وہ میٹا فزیکل نہیں ہے، سپر نیچرل وہ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے وہ بھی خوراک ہے، اس میں سے پودے نکلتے ہیں وہ بھی خوراک ہے، دریاؤں میں سے خشکی کے خطے نکل آتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن وہاں پہ حضرت موسیٰ کے لیے بالکل اسی ٹائم میں وہ کام ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا، دس از سپر نیچرل، یہ آگ کی فطرت کے خلاف ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کہا کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اسی طرح ہمیں بھی جب کوئی حق بات سناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے یہاں سے دفع کر دو تاکہ ہمارا نفس جو ہے یہ قائم رہے، ہمارا نفس کہیں نہ دب جائے، ہماری انا کو کہیں شکست نہ ہو جائے، ہماری بات کہیں نیچی نہ ہو جائے۔ یہی کرتے ہیں ہم، بالکل یہی کرتے ہیں۔ تو پھر چونکہ حضرت ابراہیم کا جو ایمان تھا ان کے لیے، اگر انسان کا ایمان سالم ہے تو دنیا کے ایون فزیکل فینومینا بھی اللہ کے حکم سے اپنی نیچر کے خلاف اس شخص کے لیے کچھ کریں گے۔ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے، یعنی اس دنیا کی آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بچا لے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ فریب کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے انہی کو بنا دیا انتہائی نقصان اٹھانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے اسے بچا لیا، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو، إِلَىٰ أَرْضِ الَّتِي اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ یہ دونوں پیغمبر کہاں گئے تھے؟ حضرت ابراہیم کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے تھے نا، مکہ گئے تھے۔ اور حضرت لوط یہ ایک ہی زمانے میں تھے میرے خیال میں، کیونکہ ایک اور جگہ بھی کزنس تھے، کزنس، یہ تو اخو وہ کہتے ہیں۔ اچھا بھتیجا تھا، اچھا کہیں اخو ہو آیا ہے، کہیں یہ کہ دونوں جیسے رشتہ دار ایک زمانے میں ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا تو ہم نے نجات دے دی ان کو اور حضرت لوط کو ایک برکت والی زمین کی طرف، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے اس کو اسحاق دیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور یعقوب، نافلہ ویسے تو نفل سے نکلا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جیسے ان کو ایک بونس ہم نے دیا، وہ ان کا پوتا تھا اصل میں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو وہ ایک پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا دیا، جیسے اس کے بھی 11 بیٹے تھے، وہ سارے پیغمبر تھے، حضرت اسحاق خود ہی ایک زبردست پیغمبر ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سب کے سب ہم نے صالح بنائے، نیکوکار بنائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں بنایا أَئِمَّةً امام، پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی إِلَيْهِمْ ان کی طرف، فعل الخیرات نیک کام کرنے کی، وَأَقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کے لیے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ آیت نمبر 73۔ یہاں پہ جو اللہ نے خبر دی ہے یہ ساری اللہ سمجھا رہا ہے نا کہ جن چیزوں سے تم چشم پوشی کرتے ہو اور جن چیزوں سے تم اعراض کرتے ہو وہ خبریں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں اور ان خبروں پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کا صرف ایک قصہ بیان کیا گیا، ان کے تو بہت قصے ہیں، بیٹے کے قربانی کر رہے ہیں، بی بی کو جا کے مکہ میں چھوڑ رہے ہیں، آگ میں ڈالے گئے ہیں، وہ ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ایک ہی قصہ ہے کہ انہوں نے بت جو ہے وہ توڑ دیا
اور ان کو کہا کہ ان سے پوچھ لو، یہ بڑے جو آپ کے بابے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کو پتا ہوگا. انہوں نے ثابت کر دیا، توحید کو انہوں نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بدلے میں اللہ نے آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی، ان کی قوم جو ہے وہ خسارے میں پڑ گئی. ان کو اللہ نے نجات دی ایک برکت والی زمین کی طرف. ان کو حضرت اسحاق جیسا بیٹا دیا، حضرت یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ان کی پوری آل جو ہے وہ پوری نوع انسان کے لیے امام بن گئی. یہ سب کچھ اللہ نے کس چیز کے بدلے میں انہیں دیا؟ توحید. انہوں نے اپنے نفس، پوری قوم کے نفس کو چیلنج کیا ایک لحاظ سے، اور کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. حق کو حق کہنا اور ناحق کو ناحق کہنا، جو ہمارے لیے سب سے مشکل امر ہے اس دنیا میں. ہاں خفا بشی، بالکل. ہم کیا کہیں، ہم کیسے کہیں؟ نو پس د دې نه سبق والی نو چې هغه خفګان څومره امپورټنس دی او دې څومره امپورټنس دی. هغه هر څه پرېښو نو بیا الله ورته څه ورکړه که نه. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، بس آخری 10 منٹ ہے. آتیناہ حکمن، ہم نے اسے حکم دیا، ہم نے اسے حکمت دی. وعلمن، اور علم دیا. ونجیناہ، اور ہم نے اسے بچایا. من القریۃ التی، اس بستی سے. کانت تعمل الخبائث، جو کرتی تھی گندے کام، خبیث کام. انہم کانوا، بے شک وہ تھی ایک قوم سوء فاسقین، بڑے بدکار اور نافرمان لوگ تھے. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے انہیں داخل کیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوکاروں میں تھے. ہاں جی، یہاں پہ ختم ہے. حضر بیان ہے.